آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت خالد بن ولید وہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے، اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطریق کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پیتی جتنا بھنگ پیا تھا سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی، تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا۔ یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی، ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو۔ عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے، اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا۔ قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے، جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا۔ اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھیں۔ تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ لڑنا تو تھا نہیں۔ یہ محاصرہ 40 دن تک چلا، یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے، پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، ہم لڑنا مشکل ہے، ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں، اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے۔ تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا، اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا، ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں۔ جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ آئے ہیں ٹھیک ہے، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے۔ ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی، آدھے لباس میں، برہنہ لباس میں، اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے سڑکوں پر۔ ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے، آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں،
महीनों से फौज दूर रहती है घरों से तो उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात आ जाती हैं। ये सोच करके कभी भी फौज को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें हमेशा की जाती रही, ईसाइयों की तरफ से होती रही। इनको नफसानी ख्वाहिशात में मगलूब किया जा सकता है। अब जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, कमाल इस्तिकामत है। इस्तिकामत अल्लाह ने कैसे दी? आप खड़े हो गए और ऐसी तकरीर की थी, वो आज भी महफूज है। अपने नौजवान सिपाहियों से कहा, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो कयामत तक आने वाली नस्लें तुमको बुराई से याद करेंगी, तुम पर लानत भेजी जाएगी। और अगर तुम्हारा कदम सही सलामत रहा तो कयामत तक आने वाले तुम पर रहमतों के फूल बरसाएंगे, खुशियों से याद किए जाएंगे। वो जवानों ने पूछा, हमें क्या करना है? खालिद बिन वलीद ने कहा, बस सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना है। मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि जब मेरे आका मदीने के बाजार में गुजरते थे तो आंखें नीची कर चलते थे, हुजूर की निगाहें नीची होती। बस तुम इस सुन्नत पर अमल करके जाओ ऐ नौजवानों। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, नज़रतु सहमुम मिन सिहाम शैतान, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। सबसे पहले तुम्हारी नजर धोखा खाती है। तुम अजनबी औरतों के ऊपर नजर डालते हो या जो नाजायज है उसकी तरफ नजर ही डालते हो, यहां से तुम्हारा पूरा जिस्म बदल जाता है। नजरें तुम्हारे दिल के अंदर हरकतें पैदा करती हैं, फिर ये काम नजरें तुम्हें जिना तक ले जाती हैं। अल्लायाज़ु बिल्लाह, नजर से बचना बहुत जरूरी। हजरत खालिद बिन वलीद की इस तकरीर के बाद वो सारे नौजवान सिपाही जानते हो कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, या आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं। ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते हैं वो ऐसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकित जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो? किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा, मुझे हैरत होती है तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात हैं या नहीं? इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तस्वुर में यही कहा होगा, आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जिसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है? हाँ, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे? हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के शैदाई सहाबा को कोई खरीद न सका। सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह किला भी फतह कर लिया, फुतुहात बढ़ती गई। मैं कह रहा हूं उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को टक्कर देने वाले खालिद बिन वलीद फिर ईरान में भी दाखिल हो गए। ईरान की बची कची सल्तनतों को उखेड़ कर फेंक दिया। ईरान में परचम इस्लाम लहराने लगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु रोम को छेड़ ही चुके थे। रोम के अंदर जो बादशाहों का दौर था, हेरकल मौजूद था, अजीम रोम जिसको कहते हैं। इनकी हालत बड़ी गंभीर थी, ये कहीं जंग करने को नहीं तैयार थे। सुपर पावर, जहां बात आती कहते मुसलमानों से हम पहले सुलह कर लेंगे, टैक्स देना है टैक्स देंगे, माल देना है माल देंगे। यहां तक के इराक के कुछ इलाके जहां ईसाई रहते थे, जब रोमियों से जंग चल रही थी तो चूंकि ईसाई रोम को फॉलो करते थे,
تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں، کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں، جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، کوئی دوسرا اگر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر، جزیہ، ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا، جزیہ کہتے رہتے ہیں، اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان، جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانو، آج بھی یہ سسٹم ہے، آج بھی یہ سسٹم ہے. ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے، چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی، لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے، کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے، اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا، بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو، ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے، واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا، عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے، روایت میں موجود ہے، سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، روم مغلوب ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی، وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا. سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے، دن و رات ایک کر دیا، اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں. میرے عزیزو، کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے. اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال بچوں کا کھیل ہے، جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے. اور حیرت کی بات میں بتاؤں، 2 خصوصیات آپ کی، 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی، ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں، 125 جنگ. اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی، دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے، بہت سارے علاقے اسلام میں آئے. آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا، آذربائیجان تک گیا اسلام. یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران، عراق، شام، روم، اب اس کے بعد آذربائیجان، آرمینیا، آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا، وہ علاقے مفتوح ہو گئے، فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے. دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں گیا. جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے، اسلام کے انڈر میں ہے. سلام ہو تربت خالد بن ولید پر، کروڑوں رحمت نازل ہو اس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے.
حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی، ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی۔ کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا، اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے، دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں، کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں، زخموں سے بھری ہوئی، ہر جگہ زخم تھے، بڑے بڑے گھاؤ تھے۔ ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید صرف تلواروں سے نہیں لڑے، فتح کیا ہے، صلح سے بھی لڑے، اخلاق سے بھی لڑے، اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں گئے، عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، لڑیں گے نہیں، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دین حق ہے، ہمیں یقین ہے، آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے، ہم اس زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا۔ یہ مباہلہ تھا، یہ مباہلہ ہے۔ اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے، آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا، وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے، اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا، چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی، اتنا سخت تھا۔ خالد بن ولید آگے بڑھے، عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا، عیسائیوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا، سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا، کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے، اور عیسائی دیکھتے رہ گئے، نہ حلق کٹا نہ زبان کٹی، نہ زہر سے کچھ ہوا، بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے، دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا ہے، اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، نظر بندی ہو گئی۔ تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے، بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ، تم چک کر کے دکھاؤ۔ عیسائی بھاگ گئے، نہیں ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے، لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر، یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے، کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، دور فاروقی میں، اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے، انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں۔ آج حیرت ہے مسلمانوں کو، جماعتوں کو، جوانوں کو، کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے، وہ بھی تمہیں یاد نہیں۔ تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے، تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے، کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو، یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو، جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو۔ اس بطل جلیل عظیم بہادر، اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی، وہ خالد بن ولید کی تھی، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، ان کا نام لیتے۔ بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے، کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو، شاید بزدلی ختم ہو جائے، دل کے اندر سے خوف نکل جائے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کو یاد کرتے۔ بچوں کو
गुड़ी गुड़िया के किस्से, चोर पुलिस के किस्से सुनाने छोड़ दो, खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाओ। बच्चे जवान होंगे तो डरपोक नहीं पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हम यहां पर सीरियल और इनके हाथों में गेम पकड़ा कर बैठे हुए हैं। और मेरे अजीजों, खालिद बिन वलीद की इन फतूहात को सुनने के बाद जरा अपने दामन में झांक करके भी देखना, तुम्हारी जिंदगी में कोई जंग तो आई भी नहीं। वो जंगों में उतर गए थे। हाँ, आज के जवान लड़ते हैं, गेम में हैं, बहुत माहिर हैं, गेम में ऐसे लड़ते हैं, पता नहीं कितने स्टेचू को सुला देते हैं। और पबजी के तो ऐसे दीवाने रह गए थे कि ऐसा लगता था कि वो जितने उसमें कार्टून आते हैं उनको मारते मरते कब इसकी मौत आने वाली पता नहीं चलता। इनके दिलों में रच बस गया जैसे बनी इसराइल के दिलों में बछड़े की पूजा रच बस गई थी। पबजी गेम और पता नहीं कितने ऐसे गेम, इन जवानों ने यही समझ लिया है, अरे नादानों, खाते बहुत ज्यादा हो, दूध भी पीते हो, अखरोट बादाम काजू सब खाते हो, जिम में जाके वर्कआउट करते हो, शर्म करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने ताकत गेम खेलने के लिए नहीं दी है, गेम खेलने के लिए नहीं दी है। आज जंग अगरचे नहीं हो रही है, लेकिन इस दौर का पहलवान वो है जो सुबह के वक्त बिस्तर छोड़े और फजर की 2 रकात अदा करे। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मेरे नजदीक वो ताकतवर शख्स है, वो ताकतवर शख्स है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत जब तक घोड़े की पीठ और फजर की जमात नहीं छोड़ेगी, अल्लाह उस पर किसी भी कौम को गलबा नहीं अता करेगा। थे लेकिन एक दौर आया, 17 हिजरी थी, यानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे। उसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माजूली का लेटर जारी हो गया, उनको माजूल किया जाए। इस वाक़े को लेकर मुस्तशरिकीन जो है एक जमात है यहूदियों की, जिनको ओरिएंटलाइज कहा जाता है, ये इस्लाम के मुतालिक बहुत सारे मुताला करते हैं और पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, फ़िक़ह भी, कुरान भी, तफसीर भी, और फिर मुसलमानों में एतराज़ात ढूंढ ढूंढ करके शक पैदा करने के लिए किताबें लिखते हैं और दिमागों में ये चीज़ें पैदा करते हैं, जमातें बनाते हैं। मुस्तशरिकीन ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को उठाते हैं। खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया उमर इब्न खत्ताब ने, और ये कहते हैं उनके खिलाफत के दौर का ये बहुत ही ऐसा काम था जो पसपाई की तरफ मुसलमानों को ले जाता है, या मुसलमानों में इस चीज़ का ऐसा असर पड़ सकता था जो उनको कमजोर कर दे। ये बातें बहुत उठाते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं था, उनके मामलात थे, क्योंकि खलीफा वक्त थे और उनकी इताअत जरूरी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ मामलात थे, किस बात पर, हालांकि मुशाजरात के मुतालिक बयान नहीं करना चाहिए, ना ही लड़ाइयाँ थी। हजरत खालिद बिन वलीद में हजरत उमर में कोई लड़ाई नहीं थी, वो उनको खलीफा अजल, खलीफा वक्त और खलीफा बरहक समझते थे, और उनकी इताअत में 5 साल गुजारे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये खत आया कि खालिद बिन वलीद को सिपह सालारी से माजूर किया जाए। वजह क्या थी? कई वजूहात बताई जाती हैं, लेकिन जो भी वजूहात रही हूं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब के मिजाज में यह था कि वो एक अदना सी भी चीज, कोई ऐसी जो इसराफ हो, जाया हो, उसको बर्दाश्त नहीं करते। हजरत खालिद बिन वलीद का मामला यह था कि वो जंगों में जब जाते थे तो बहुत सारे फैसले उनको खुद लेने पड़ते थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी जगह पर खर्च भी करते थे, और वो खलीफा वक्त को उस बात की इत्तला देने के लिए उतने असबाब नहीं मुहैया थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी ये चलता रहा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी खिदमात की वजह से ये सारी चीजों की तरफ नजर नहीं फरमाते, लेकिन हजरत उमर सख्त मिजाज थे, और अदालत फारूकी पता है पूरी दुनिया जानती है। एक बार खबर यह आई कि एक शायर ने, उस वक्त शेर व शायरी का दौर है, एक शायर ने कुछ बहुत अच्छे अशार पढ़े, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने 12,000 दिरहम उसको नजराने में दे दिए। शायर साहब सुनो, बहुत ज्यादा नजराना देना भी खतरे से खाली नहीं है। खालिद बिन वलीद का यही था, बस 12,000 दिरहम उन्होंने एक शायर को नजराने में दिए, और यह खबर पहुंची हजरत उमर फारूक को। हजरत उमर के यहां तो मामला यह था, कोई गवर्नर अगर एक तुर्की घोड़ा भी इस्तेमाल करता अच्छे किस्म का, तो उसे उतार देते थे, तुम कल से गवर्नर नहीं हो। आला किस्म का लिबास पहन रहा है, किसी के बारे में यह खबर दी गई। उनके खुद बेटे हजरत आसिम वो गोश्त खा रहे थे, बहुत लजीज गोश्त। हजरत उमर आए, कहा क्या खा रहे हो? कहा बहुत ख्वाहिश हो रही है गोश्त खाने की। जानते हो हजरत उमर क्या कहते हैं? कहा जो ख्वाहिश है वो खा लोगे। आप फरमाते हैं तुम्हें पता है आदमी
جو طبیعت کرے جو چاہے جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے, ہر بار ایسا کرتا رہے, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے, اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا. خالد بن ولید سے پوچھو, خط میں پہلے یہی تھا, یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے, یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے. اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں, یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں, ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں, بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں, روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح, امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے, میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا, وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا, خط رکھ لیا, ابھی خالد بن ولید کو دے دوں, معزول کر لوں, جنگیں چل رہی ہیں, بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں, بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی, آپ اپنی مرضی سے یہ جو خرچہ کیے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے, یہ صدیق اکبر کا نہیں, یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا یہ خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا, جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا, مجھے ہٹائے, صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا, ہماری کرسی ہل گئی, اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں, ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے, اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا, اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا, اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے, اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو, ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے, دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں, ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے, یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے, تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں, اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ. اللہ کے فیصلے آئیں گے, کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے, لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی, نہ کوئی بغاوت کی. ان کے فتح کیے ہوئے علاقے 1-2 نہیں سینکڑوں, یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں, میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا. طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, فوج بھی ہے, فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں, صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے, خط کو لے کر چوم لیا,
اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کہ اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں، ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو، کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا۔ نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں، ایک جنگ موطا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھیں، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے۔ کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے، اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے، فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا، یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے، یہ باندھ کر کے رکھو، اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے، کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے، لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا۔ اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، وہ ذریعہ ہوگا، کوئی سپہ سالار ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی ہمارا قائد ہوگا، وہ ذریعہ ہوگا، لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ اب